سیاسی جماعت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کئی نشیب و فراز کو دیکھا اور مجلس نے حکومتوں سے ٹکرایا۔ کون ہے جو پوری پارلیمنٹ میں CAA کے قانون کو پھاڑ کر رکھ دیا؟ کون ہے جس نے ٹرپل طلاق جیسے غلط قانون کو جو بنایا گیا، جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا گیا، اس قانون کے خلاف تین مرتبہ آئین کو سامنے رکھ کر دلائل کی بنیاد پر حکومت کو جھوٹا ثابت کر دیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں کون ہے جو غریب اور مظلوموں کی ایک آواز کو اٹھا سکے؟ کون ہے جس نے UAPA کے اس کالے قانون کے خلاف نہ صرف اپنی آواز اٹھائی بلکہ اس کالے قانون کو آئین کے دلائل دے کر رائٹ ٹو ایکوالٹی کے نام پر اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ ہم حیدرآباد کا الیکشن ضرور لڑ رہے ہیں، مگر یاد رکھیے حیدرآباد کی آپ کی پارلیمنٹ کی آواز صرف حیدرآباد کے رائے دہندگان کی آواز نہیں ہے، صرف تلنگانہ کی عوام کی آواز نہیں ہے۔ آپ اور ہم نے محنتیں کی، آج حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی آواز ہندوستان کے تمام اقلیتوں کی ایک بے باک آواز بن چکی ہے۔ حیدرآباد کی اس پارلیمنٹ کی سیٹ صرف آپ کی آواز نہیں ہے بلکہ دلتوں کی، مظلوموں کی، آدیواسیوں کی ایک آواز بن چکی ہے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کا نمائندہ ضرور آپ کا ہے مگر اس ملک سے محبت کرنے والوں کی ایک آواز بن چکی ہے، جو بڑی آرزوؤں کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک حکومت نے غلط قانون لے کر آیا تو کون ہے پارلیمنٹ میں جو اٹھ کر اس قانون کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ خواتین کے تحفظات کا بل لایا گیا، کس نے اس تحفظات کے بل کی مخالفت کی؟ اس بنیاد پر کی کہ 50% اس ملک کی آبادی ادر بیکورڈ کلاسز کی ہے اور 14% کے قریب مسلم اقلیت کی ہے۔ مجلس نے مطالبہ کیا کہ بیکورڈ کلاس کی خواتین اور مسلم خواتین کو پارلیمنٹ اور اسمبلی میں ریزرویشن ملنا چاہیے۔ ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ صرف اعلیٰ ذات کے لوگوں کو ریزرویشن ملے اور جو آبادی کا 50% حصہ ہے اور 14% حصہ ہے ان کی خواتین اسمبلی اور پارلیمنٹ میں نمائندگی سے محروم ہو جائے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے پارلیمنٹ کا ریکارڈ، آخر وقت تک مجلس نے اپنی ترمیمات پیش کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ موجودہ لوک سبھا کے اسپیکر نے مجھ سے پوچھا اویسی تم ترمیمات کو پیش کرو گے؟ تو میں نے کہا ہاں میں ترمیمات کو پیش کروں گا۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ اویسی تمہارے پاس تعداد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا سر میں تعداد کو دیکھ کر ترمیمات کو موو نہیں کر رہا ہوں، میں سچائی کو سامنے رکھ کر اپنی ترمیمات کو پیش کر رہا ہوں۔ ہم دو ضرور ہیں، میں اور امتیاز، مگر ہمارے ساتھ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے جو ہم کو پیدا کیا اور ہماری جانیں بھی لے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کا ریکارڈ، اسی لیے آج مجلس کے اس نمائندے سے ہر ایک کو نفرت ہے، اسی لیے ہم کو گالی دی جاتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو کبھی گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس طرح مختار انصاری کو زہر دیا گیا، اسد الدین اویسی تجھے بھی مار دیا جائے گا۔ میں ان ظالموں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، مرنا تو سب کو ایک دن، کوئی اس دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ ارے کون یہ دیکھے گا کہ کیسا تم گئے، لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس نے زندگی کیسی گزاری۔ ہمارے سامنے کون کس کس کی مثالیں ہیں، ہمارے سامنے ان صحابہ کرام کی شہادت ہے، ہمارے سامنے بدر اور حنین کے واقعات ہیں، ہمارے سامنے فاتح خیبر کی قربانی ہے، ہمارے سامنے کربلا کے شہیدوں کی واقعات ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ہمارے سامنے ایسے بڑے بڑے
واقعات جو ہم کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے ریگزاروں سے بھی آواز آ رہی ہے اور اس کوفہ کی مسجد سے بھی آواز آ رہی ہے کہ خبردار اسد الدین اویسی موت سے نہیں ڈرنا، باطل سے پنجہ آزمائی کرتے رہنا۔ موت سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو شیطان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں جو ابن ملجم کے جانشین ہیں، موت سے سمجھوتا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یزید کو ماننے والے ہیں۔ ہم حسینیت کا پرچم ہمیشہ اٹھاتے رہے اور ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے۔ جو لوگ عصبیت کے نام پر ہمارے اتحاد کو نفاق میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، سن لو ظالموں، تم آؤ اپنی قسمت کو آزما لو، مگر میں تم کو بتا رہا ہوں تمہاری ضمانت ضبط کرا کے رہے گی حیدرآباد کی عوام، تمہاری ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ اور انشاءاللہ تعالی میں جو حیدرآباد کے آج کے اس ماحول کو دیکھ رہا ہوں، میں یقیناً بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حیدرآباد کی عوام نے طے کر لیا کہ حیدرآباد میں پتنگ اور تلنگانہ میں بی جے پی ختم۔ یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک ایک ووٹ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں پتنگ کو ملے گا۔ ارے تیر چلانے والوں، تم تیر چلا لو، کچھ بھی چلا لو، اب یہاں کا ہندو، دلت اور آدیواسی تمہارے ان باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ دیکھ چکا ہے کہ کون ان کے لیے کام کرتا ہے۔ ہاں، تمہارے اشاروں پر کٹ پتلیاں آئیں گی، تمہارے دولت پر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، مگر یہ جو ماحول حیدرآباد کی پارلیمنٹ کا سیٹ کا ہے، اب وہ ان تمام باتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ ضرور تم کو دیکھے گا، تم کو سنے گا، مگر دل میں بولے گا یہ یزیدی ہے، یہ ابن ملجم ہے، یہ نمرود اور وقت کے فرعون کا ساتھی ہے، یہ ہمارے اتحاد کا دشمن ہے، یہ ٹیپو سلطان کے قاتلوں کا ساتھی ہے، یہ سراج الدولہ کے قاتلوں کا ساتھی ہے۔ ہم کو اپنے اس آئین کو بچانا ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 13 تاریخ کو ہم کو تاریخ بنانا ہے، تو آپ تاریخ بنائیں گے؟ حیدرآباد میں کیا رہے گا؟ صرف پتنگ رہے گی۔ حیدرآباد میں صرف کیا رہے گا؟ پتنگ رہے گی۔ اور تلنگانہ سے بی جے پی۔ السلام علیکم۔